نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر کھچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے، اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے، ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں، اور پھر بکرے سارے بڑا کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی ہے، کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال، تے میں کہا اسی ایویں دی تتی تقریر کر دے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے۔ حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دینیاں نے ایک باری۔ آپ نے دیکھا حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ، اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بےہودہ ہے فلاں فلاں۔ بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں ان الفاظ کو غیر مشروط طور پر واپس بھی لیتا ہوں، براءت کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی میں اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر میرے الفاظ بھی کسی کو پسند نہ آئے تو میں واپس لیتا ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں، اس لیے میں الفاظ کو غیر مشروط طور پر واپس بھی لے رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے معافی عطا فرمائے۔ جب ساری امت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مفتی ثمر عباس عطاری صاحب، جو انہوں نے منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ بیان کیے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سمجھ لے کہ بہت شور مچ گیا۔ تو اس کے اوپر آج ہم علمی تبصرہ کریں گے، اس مکمل صورتحال کو دیکھیں گے۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ٹوٹل 4 علمی پوائنٹ پر مشتمل ہوگی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، 100% گمراہی سے بچنے کے لیے قرآنی فارمولہ یا قرآنی اصول کیا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، مفتی ثمر عباس قادری عطاری کی یہ جو مثال بیان کرنا منافقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخانہ الفاظ منسوب کرنا، کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخی بنتے ہیں یا نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی ثمر عباس عطاری کی گستاخی، صغیر مغل کی گستاخی اور دیگر علماء کی گستاخی پر علماء کی مجرومانہ خاموشی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین راغب نعیمی کا فتویٰ انجینئر محمد علی مرزا پر اور مفتی ثمر عباس عطاری پر اور صغیر مغل پر۔ یہ 4 علمی پوائنٹ کی شکل میں آج ہم اس لیکچر کو ایڈریس کریں گے۔ تو علمی پوائنٹ نمبر 1، 100% گمراہی سے بچنے کے لیے قرآنی فارمولہ یا اصول قرآن، کہ کوئی بندہ جو 100% گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، قرآن نے اس کو کیا فارمولہ دیا ہے، کس پر عمل کر کے وہ 100% گمراہی سے بچ سکتا ہے اور لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے اس پوائنٹ میں نے 4 درجے بنائے ہیں۔ درجہ نمبر 1 وہ خالق ہے، درجہ نمبر 2 فرشتے، درجہ نمبر 3 مخلوق خاص یعنی انبیاء کرام، اور درجہ نمبر 4 مخلوق عام یعنی عام لوگ جو ہیں۔ جو درجہ نمبر 1 ہے وہ خالق ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، خطا، بھول سے پاک ہے۔ قرآن میں ہے نا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 میں کہ اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جبکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔
جب اللہ تعالیٰ سے اس کے کیے کا کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر عیب گناہ بھول سے پاک ہے. درجہ نمبر 2 فرشتے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آنا کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو جب فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں. اس لیے اہل سنت اور اہل شیعہ کے نزدیک یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ فرشتے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں, فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے. درجہ نمبر 3 مخلوق خاص یعنی کہ انبیاء کرام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ ہے مخلوق خاص, اللہ کے چنے ہوئے بندے. جو انبیاء کرام ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, وہ بھی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں. لیکن جو اتحادی خطا والا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ بھی گناہ نہیں ہوتا, وہ اتحادی خطا ہوتی ہے. اسی قسم کے واقعات قرآن میں آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35-36 میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں, تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں 87 میں. یہ اتحادی خطائیں ہوتی ہیں, یہ گناہ نہیں ہوتے. تو انبیاء کرام بھی 100% گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر وفات تک. درجہ نمبر 4 یہ ہے میرے بھائیوں مخلوق عام, یعنی کہ عام جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ہیں, کوئی مفسر ہے, ٹھیک ہے, جتنا اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ہے, یہ مفسر ہیں, مودودی صاحب مفسر ہیں, امام بخاری امام مسلم یہ محدث ہیں, یہ سارے عام مخلوق ہیں, یہ سب عام لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ انبیاء کرام کی طرح گناہوں سے محفوظ نہیں ہوتے, فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ نہیں ہوتے, یہ عام لوگ ہیں. اس لیے قرآن میں آیا نا سورۃ البلد کی آیت نمبر 10 میں, اور ہم نے ان انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں, نیکی کا بھی بدی کا بھی, چاہے بدی کا اختیار کر لو برائی کا, چاہے نیکی کا. ہاں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, یعنی کہ نیک بندے جو ہوتے ہیں, مفسر ہے, محدث ہے, کوئی عالم ہے, کوئی درویش ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتے ہیں. لیکن ان کے لیے وہ عقیدہ نہیں ہے جو انبیاء کرام کے لیے ہے, فرشتوں کے لیے ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں, غلطی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نتیجہ کیا نکلا جو میں نے 4 درجے بنائے. درجہ نمبر 1 میں خالق خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بھول گناہ عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. درجہ نمبر 2 یہ فرشتے ہیں, فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں, اس لیے فرشتے بھی گناہوں سے 100% پاک ہوتے ہیں. درجہ نمبر 3 مخلوق خاص انبیاء کرام. جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں. لیکن جو اتحادی معاملہ ہے وہ اتحادی خطا ہے, وہ قرآن میں جو واقعات ڈسکس ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا, حضرت یونس علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, وہ گناہ نہیں ہوتے, وہ اتحادی خطائیں ہوتی ہیں. اور درجہ نمبر 4 عام انسان, محدث, مفسر, ہم جیسے عام لوگ جتنے بھی یہ دنیا ہے یہ گناہ بھی کرتے ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے, اور میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا, سمجھ آ رہی ہے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اور پتہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے, اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے, اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بتا کہتے ہیں بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کو خوش رکھتی ہے, سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے, ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر, اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا. اب آ جائیں وہ حدیث جس کی بنیاد پر مفتی سمر عباس عطاری کے اوپر یہ بات کی گئی.
کہ انہوں نے یہ الفاظ گستاخانہ ایڈ کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ حدیث ہے مشکات میں 57 نمبر 57. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو. ایک ریوڑ ہے یہ، ایک ریوڑ یہ، دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے. یہ حدیث ہے. اب مفتی ثمر عباس قادری نے اس میں ایسے الفاظ ایڈ کیے کہ وہ ایک بکری ہے، وہ ریوڑ میں ہر بکرے کے پاس جاتی ہے جفتہ جفتی کے لیے، اور چسکا، اور اس قسم کے جتنے بھی بےہودہ الفاظ یعنی کہ سیکسی الفاظ اس نے استعمال کیے، توبہ نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. استغفر اللہ. یہ اتنے بےہودہ الفاظ، اب میں ظاہر بار بار تو نہیں بول سکتا نا اس قسم کے الفاظ، تو اتنے یعنی غلط الفاظ، بےہودہ الفاظ استعمال کیے. اس کو کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمین ہے، آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. اور اب جب اس نے کچھ لوگوں نے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، اس کو رجوع کا کہا ہے، تو پھر اس نے معافی نامے میں یہ بولا ہے کہ یہ میں نے جو الفاظ بیان کیے تھے یہ مفہوم اور تشریح میں نے بیان کیے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے یہ بعد میں لوگوں نے جو مفہوم اور تشریح بیان کی ہے، علماء کرام نے، محدثین، مفسرین نے، ان کی طرف وہ میں نے یعنی کہ بیان کیا تھا مفہوم و تشریح میں. لیکن پہلی ویڈیو میں واضح یہ بول رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ بےہودہ الفاظ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے اور اب اس سے مکر رہا ہے. حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ یا بطور مفہوم و خلاصہ بطور مفہوم و خلاصہ میں نے پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جب انجینئر محمد مرزا نے یہ الفاظ جو اس نے منسوب کیے بےہودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور انجینئر محمد مرزا نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور اس نے قرآن سے اور حدیث سے دلائل دیے اور ثابت کیا کہ اس قسم کے بےہودہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیے، تو انہوں نے یہ خود سے بےہودہ الفاظ ایڈ کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی کہ یہ الفاظ ایڈ کیے ہیں. تو پھر اس کے اوپر 295 سیٹ ٹھکتی ہے، لگتی ہے پاکستانی آئین کے تحت. توہین رسالت یہ مسئلہ بنتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس قسم کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، تو انہیں یہ خود سے کام ڈالا ہے. اور بعض پھر جو مفتی ثمر عباس طاری کے جو یعنی کہ اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے لوگ ہوئے، انہوں نے پھر آ کر مختلف علماء کرام، محدثین، مفسرین کے جو نا حوالے پیش کرنے شروع کر دیے کہ یہ انہوں نے تفسیر اور تشریح میں اس قسم کی گفتگو کی ہے، بےہودہ گفتگو کی ہے. تو لہٰذا مفتی ثمر عباس نے ان کا جو نقل کیا ہے نا، ان کی نقل کی ہے، تو لہٰذا یہ بھی نا الفاظ بنتے ہیں لیکن یہ توہین نہیں بنتی. حالانکہ مفتی ثمر عباس قادری بار بار یہ بات بول رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، ڈائریکٹ آپ نے یہ ارشاد فرمائے ہیں بےہودہ الفاظ، لیکن بعد میں وہ بھی نکل گیا، وہ اس نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ مفہوم و تشریح میں بیان کیے ہیں. اور علماء کرام جو اس کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ مفہوم و تشریح میں یہ الفاظ ملتے ہیں. اب دو گروہ بن گئے، ایک طرف انجینئر محمد مرزا ہے جس نے صرف قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور دوسری طرف ہے طاری اور مفتی ثمر عباس طاری اور ان جیسے لوگ جو اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بزرگ بابوں سے یہ الفاظ ثابت ہیں، یہ تشریح اور تفسیر ثابت ہے، اس قسم کی بےہودہ. تو اس لیے انجینئر کہتا ہے کہ میں نبی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بزرگ بابوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کون نہیں، تیرے بابے دے شے ہی کون نہیں. یوں اس کا سٹائل ہے اور پوری دنیا میں وہ گونج رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرے بھائیو میں نے جو 4 درجے پہلے آپ کو گنوائے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہر گناہ عیب سے پاک ہے، فرشتے بھی ہر گناہ سے پاک ہیں، انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن جو اجتہادی خطا کا معاملہ وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی گناہ نہیں ہوتا، اجتہادی خطا ہوتی ہے. لیکن جو عام انسان ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ امام بخاری عام انسان ہے، وہ انبیاء کرام کی طرح اور فرشتوں کی طرح گناہوں سے پاک نہیں ہے. امام مسلم عام انسان ہے، ترمذی، نسائی، داؤد، ماجہ، اعلیٰ حضرت عام انسان ہے، ملا علی قاری عام انسان ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو عالم دین ہیں، مفسرین ہیں، یہ سب عام انسان ہیں، یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، کوئی بھی عام مسلمان جو عالم بن جائے، دین کا علم حاصل کر رہے، وہ گناہوں سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں اور جہاں فرشتے گناہوں سے محفوظ ہیں. کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ
لکھنے کی حد تک تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اپنے بزرگ بابوں علماء کرام کو ہر ایک فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ چاہے بریلویاں، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث ہیں، ان کے اپنے بزرگوں بابوں کی جب غلطی ان کو بتائی جائیں تو وہ کہتے ہیں اس کی طویل کریں گے اور اس کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا وہ ان کو فرشتوں اور نبیوں کی طرح گناہوں سے محفوظ سمجھتے ہیں، سارے فرقے اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ۔ لیکن جب مخالف فرقے کے بابوں کی غلطی دکھ جائے پھر کہتے ہیں یہ بھی انسان، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ لیکن جب اپنے فرقے کی باری آ جائے پھر اپنے بزرگ بابے کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا ان کو انبیاء کرام فرشتوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ کوئی بھی عام بندہ جب دین کا علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے، کیا وہ انبیاء کرام اور فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا۔ تو مفتی احمد اپنا اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں مفتی راغب نعیمی صاحب، انہوں نے جو فتویٰ لکھا ہے نا، انہوں نے فتویٰ کیا لکھا ہے، انہوں نے سمجھ لو کہ جس طرح بچوں کو وہ پولیو سے بچانے کے لیے یا اس قسم کی جو ہوتی ہے نا خطرناک مرض، اس سے بچانے کے لیے فاطر ٹیکے لگائے جاتے ہیں، فاطر قطرے پائے جاتے ہیں نا، تو اس یعنی کہ چیئرمین نے نظریاتی کونسل کے مفتی راغب نعیمی صاحب نے بھی اپنے فرقے کے اپنے مفتی بچے کو پولیو سے یا سمجھ لے کہ اس خطرناک 295 سے بچانے کے لیے ایک فاطی فتویٰ لکھا، ایمانداری نہیں کی، بے ایمانی کی پوری، وہ میں آگے ثابت بھی کروں گا۔ تو فاطی فتویٰ لکھا اور اس میں فاطی فتوے میں پھر اس نے حوالے کیا دیے مفتی سمر عباس کے، یہ جو بہودہ الفاظ ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا کہ یہ ہمارے اہل علم بزرگ بابوں نے بھی یہ الفاظ لکھے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے اس نے کوئی بات نہیں ثابت کر سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نہیں ثابت کر سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی یعنی کہ اس طرح کے بہودہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ثابت کر سکا، لیکن اس نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں۔ دنوں کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ، اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بےہودہ ہے فلاں فلاں۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے سارے کا سارا معاملہ علماء کے سپرد کر دیا۔ کئی دنوں کی تحقیق کے بعد انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ حدیث شریف بھی موجود ہے اور یہ مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، اور اس کے اندر عربی شروحات اور جتنے مترجمین اردو کے سب نے بھی اس کو لکھا۔ یہ جس نے الزام لگایا ہے ان کے بہت ہی ممدوح لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک زبیر علی زئی کو آپ دیکھیں، اس کی ادواء المصابی اٹھائیں، اس نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ اب میں بار بار کیا دہراؤں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تفسیر احسن البیان اگر آپ صلاح الدین یوسف کی دیکھی، جن کی یہ بڑی تعریفیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ان تفسیروں کی، اس کے اندر بھی یہی حدیث اور اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو ایپ ہے 360، اس کو جناب اللہ کی نعمت کہا جا رہا ہے، تو میں نے کہا نعمت کی طرف ہی توجہ کر لو کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو پھر انجینئر کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کون نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کون نہیں۔ یہ نعرہ پوری دنیا میں اسی وجہ سے گونج رہا ہے۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بزرگ بابوں کے قوال لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کے قوال کو مانتے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان، مفتی راغب نعیمی صاحب اور خود مفتی سمر عباس قادری صاحب نے بھی کہا کہ جو میں نے الفاظ بیان کیے ہیں، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اب جب وہ ثابت نہیں کر سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تم اپنی طرف سے بلنڈر مار رہا تھا سارے بےہودہ الفاظ، تو پھر اس نے اپنے بزرگ بابوں کو نکالا اور کہا کہ میں نے مفہوم اور تشریح میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے بھی حوالہ دیا کہ سب سے پہلے حوالہ دیا مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی، جو منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے یہی الفاظ گستاخانہ بےہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ بکری نار مادے اور جفتہ جفتی کے چکر میں اس طرح کا معاملہ جو بنتا ہے، تو وہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا حوالہ دیا۔ بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی عام انسان تھا، عالم دین تھا، وہ فرشتوں اور انبیاء کرام کی طرح گناہوں سے محفوظ نہیں تھا۔ اس نے یہ غلطی کی، غلط کام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنے یعنی کہ بےہودہ الفاظ اس طرح کی یعنی کہ بےہودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ترجمہ یا تفسیر کی، غلط کیا، غلط ہے۔ حضرت کہ مفتی احمد یار خان نعیمی وہ شخص ہے جس نے جاء الحق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ نور و بشر میں نور و بشر کو ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور و بشر کی بحث میں آپ کی طرف اتنا بڑا گستاخانہ الفاظ استعمال کیا، بلکہ ایک قسم کی اتنی بڑی گستاخی کی، وہ میرا کلپ ریکارڈ آپ سن لیں، آج موقع نہیں ہے ورنہ میں بیان کر دیتا۔ یعنی کہ جس بندے کا یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں اس نے تو خود اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ملا علی قاری
پھر اسلام پھر وہ کہتا ہے جی اپنا مجھے سمر باز قادری کہ یہ وہ صلاح الدین یوسف جو ہے اہل حدیث اندازہ کر لو ان جو اہل حدیث کہتے ہیں پکے گستاخ نے پکے جہنمی نے اپنے دفاع واسطے اہل حدیثاں والا پیش کر رہے ہیں. صلاح الدین یوسف نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی آسن البیان, اس میں بھی اس نے اس قسم کے الفاظ بیان کیے ہیں. تو پھر شیخ زبیری زئی کا حوالہ دیا, میرے بھائی صلاح الدین یوسف ملا علی قاری شیخ زبیری زئی یہ عام انسان ہے, یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں غلطی بھی کر سکتے ہیں, یہ انبیاء کرام فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ نہیں ہے, غلطیوں سے محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ایک بندہ غلطی کرے گا دوسرا بندہ بھی غلطی کر لے اور کہے کہ اگر میں نے غلط کیا دوسرے نے بھی غلط کیا, یہ تو نا. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا کہ اسلام 360 کو انجینئر بڑا جسٹیفائی کرتا ہے کہ اسلام 360 بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, تو اس میں بھی یہ الفاظ ایڈ ہیں. میرے بھائی اسلام 360 جو ہے نا وہ زاہد علی بھائی جو ہیں وہ اس نے جو بھی ادھر مواد رکھا ہے نا وہ سارا بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث ان کے عالموں کے جو ہے نا وہ ادھر تراجم ہیں, وہ اس بندے نے خود اپنے ترجمے کر کے نہیں اس میں رکھے, اس نے اہل حدیث ہو گئے دیوبندی شیعہ ان ساروں کے تراجم ایک جو جمع کیے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. اس میں وہ قصوروار نہیں ہے, قصوروار وہ ہے جس نے وہ غلط ترجمہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس نے تو بس جسٹ کاپی پیسٹ کر کے انٹر کر دیا. اور اسلام 360 میں صرف سنن نسائی کی جو حدیث نمبر ہے نا 5040 نمبر, اس میں یہ غلط ترجمہ ہوا ہے نار اور بکری والا جو نا مسئلے میں. باقی اسلام 360 میں مسلم امام احمد میں 5079 نمبر 5079 میں یہ ترجمہ نہیں ہوا ہوا ہے, بالکل صحیح ترجمہ ہوا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا, وہ حوالہ نہیں اس نے دیا. صحیح مسلم میں بھی 7043 میں بھی بالکل سیم ترجمہ ہوا ہے. پھر مشکات میں 57 نمبر میں بالکل صحیح ترجمہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا حوالہ نہیں یہ دے رہا. تو وضاحت کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے اسلام 360 والے کا, اس نے جسٹ فوٹو کاپی کی, کاپی پیسٹ کر دیا. اس نے اپنی مرضی کا اٹھا لیا کہ اسلام 360 میں یہ ترجمہ ہوا ہے, اور باقی وہ 4 ایک کتاب سے, باقی 3 کتابوں میں وہ ترجمہ نہیں ہے, بالکل سیم ترجمہ ہے, صحیح ترجمہ ہے, اس کا حوالہ نہیں دیا بس اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر میں اس کو یہ پوچھتا ہوں, یہ اعلیٰ حضرت کی فکر پر کھڑا ہے مفتی سمر باز قادری, تو اعلیٰ حضرت کی جو ویب سائٹ ہے نیٹ کے اوپر اعلیٰ حضرت .net, اس کے اوپر وہ ترجمہ دیکھے, وہ بھی صحیح ترجمہ ہوا ہے. جو بےحدہ الفاظ مفتی سمر عباس طاری نے الفاظ استعمال کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ ترجمہ کیا ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لیں اب جا کے, اب وہ کدھر گیا عشق و محبت اعلیٰ حضرت, اب لو سہارا اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا. تو بہرحال میں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 100% گمراہی سے بچنے کے لیے جو میں نے فارمولہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خالق, اللہ تعالیٰ ذات ہر گناہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ذات کے لیے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2, فرشتے بھی اللہ گناہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ خاص حفاظت میں ہوتے ہیں. نمبر 3, اپنا انبیاء کرام بھی 100% اللہ تعالیٰ کی ان کے حفاظت میں ہوتے ہیں, وہ بھی گناہ نہیں کرتے. نمبر 4, مخلوق عام, ہم جیسے لوگ اور مخلوق عام جتنے بھی ہیں, چاہے جتنے بڑے عالم دین بن جائیں, محدث بن جائیں, مفسر بن جائیں, یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں اور غلطی بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں, لیکن گناہ سے محفوظ نہیں ہوتے فرشتوں کی طرح اور انبیاء کرام کی طرح. انبیاء کرام فرشتے گناہ سے محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں. باقی جتنے بھی عام لوگ ہیں, مفتی احمد خان نعیمی ہیں, ملا علی قاری ہے, شیخ زبیری زئی ہے, مولانا مودودی ہے, اعلیٰ حضرت ہے, جتنے بھی پوری دنیا میں نیک لوگ ہیں یہ گناہوں سے محفوظ نہیں ہوتے. یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں, غلطی بھی کر سکتے ہیں. گناہ سے محفوظ صرف فرشتے اور انبیاء کرام ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگوں کے انہوں نے حوالے دیے ہیں وہ بھی عام انسان تھے, انہوں نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے. جو صحیح ترجمہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس حدیث کا مطلب معنی وہ میں آگے بیان کر دوں گا. اب جو لوگ ان لوگوں کے اپنے بزرگ بابوں کی واضح غلطی ہونے کے باوجود ان کی غلطی تسلیم نہیں کرتے, گویا وہ ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں اور اپنا انبیاء کرام کی طرح سے گناہوں سے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے, ان کے سائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. کیوں کہ وہ جو بھی ان کے لیے کوئی غلط کام کرتے تھے, ان کی جو عوام تھی وہ غلط کام کو بھی صحیح سمجھ لیتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی جو غلطیاں تھیں, ان کے گناہ تھے, ان کو بھی ان کی عوام صحیح سمجھتی تھی, ان کے اوپر غلطی ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جس طرح یہ اس بلکہ اسی کا کنٹیکسٹ میں ہے نا, ترمذی میں حدیث ہے 3095 نمبر 3095 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. تو
عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ پہلے سائی تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان سائیوں نے یعنی کہ اپنے علماء اور پیروں مولویوں کو رب بنا لیا ہے, تو یعنی کہ یہ کیا مطلب ہے, یہ ایسا مقصد ہے کہ پوچھنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ, یہ سائی لوگ یا یہودی, یہ اپنے مولویوں اور پیروں کی عبادت نہیں کرتے تھے جس طرح اللہ کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں یا جھکا جاتا ہے, رکوع سجود کیا جاتا ہے, نہیں, بلکہ یہ ان معنوں میں ہے کہ اپنے مولویوں اور پیروں کو رب ماننا کہ جب ان کے مولوی اور پیر کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیتے تھے وہ عوام اس کو حرام جان لیتی تھی, جب وہ مولوی پیر کسی چیز کو حلال ٹھہرا لیتے تھے وہ عوام ان کی اس کو حلال ٹھہرا لیتی تھی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تشریح بریکٹ میں یہ ہے کہ اگر شریعت میں وہ چیز جائز ہوتی, حلال ہوتی, لیکن ان کے مولوی پیر اس کو حرام کر لیتے, ان کی عوام شریعت کو چھوڑ دیتی اور اپنے مولوی پیر کے فتوے پر عمل کر لیتی. اور اگر وہ ان کے مولوی پیر کسی چیز کو حلال ٹھہرا دیتے, شریعت نے اس چیز کو حرام ٹھہرایا تھا, وہ لوگ اپنے مولوی اور پیروں کے فتووں کو صحیح مان لیتی ہے اور شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتی. یعنی کہ اگر شریعت کو چھوڑ کر اپنے مولوی پیر کے فتوے کے پیچھے چلا جائے تو گویا ان لوگوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا ہے. یعنی کہ وہ پھر یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے مولوی اور پیر جو ہیں یہ بھی گناہوں سے محفوظ ہیں, غلطی کر نہیں سکتے, گناہ کر نہیں سکتے. جس طرح مفتی راغب نعیمی نے فتویٰ لکھا اس کے حق میں, حالانکہ اس نے بالکل غلط بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے, ٹھیک ہے نا. اور انجینئر محمد مرزا نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ یہ توہین بنتی ہے, یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. اب جو لوگ انجینئر محمد مرزا نے جو قرآن و حدیث سے چیز ثابت کی ہے وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے مفتی راغب نعیمی کے فتوے پر عمل کریں گے اور بزرگ بابوں کے جو اس نے دلائل دیے ہیں اس پر عمل کریں گے, تو ان لوگوں نے بھی اپنے مفتی حضرات کے اس فتوے کو اور اس مفتی کو اور اس کے جتنے بھی حوالے دیے ہیں ان کو رب بنا لیا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر. ایک طرف اللہ اس کے رسول ہیں, دوسری طرف بزرگ بابے ہیں. تو یہی حال جو پہلی امتوں کا تھا عیسائیوں یہودیوں کا, وہ بھی ایک طرف ان کے پاس شریعت ہوتی تھی اللہ اس کے رسول کی, دوسری طرف بزرگ بابوں کی ہوتی تھی, فتوے ہوتے تھے, بزرگ بابوں کے فتوے کو مان لیتے تھے, اللہ اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ دیتے تھے. یہی چیز قرآن میں آئی ہے کہ جو لوگ اپنے بزرگ بابوں کے فتوے کو مانے اللہ اس کے رسول کے فتووں کو چھوڑ کر, شریعت کو چھوڑ کر, گویا ان لوگوں نے اپنے علماء اور بابوں کو رب بنا لیا. ٹھیک ہے, تو یہی میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, قرآن و حدیث میں یہ سارے دلائل ہیں. ٹھیک ہے, اب جو لوگ جنہوں نے چشتی رسولہ تھانوی رسولہ پڑھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک حرام کام کرے گا, کیونکہ حلال تو نہ ہوگا, وہ حرام ہوگا, کیونکہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں, نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اب قیامت تک, نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. جو بھی دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا وہ ایک حرام کام کرے گا. اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب آگے انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اب جن لوگوں نے چشتی رسولہ تھانوی رسولہ پڑھایا ہوا ہے اور جو لوگ ان کے حق میں مناظرے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ایک حرام چیز کو معرفت کی بات کیا کہ حلال ٹھہرا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے نبیوں نے بابوں نے کلمہ پڑھایا ہوا ہے لیکن یہ معرفت کی بات ہے. حتیٰ کہ کلمہ کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے, حرام ہے, لیکن وہ اپنے بزرگ بابوں کے ایک حرام چیز کو حلال ٹھہرانے کے لیے معرفت کی بات کہہ رہے ہیں, ہم مناظرے لڑ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی اپنے بزرگ بابوں کو رب مان لیا ہے کہ ایک شریعت میں جو کام حرام تھا قیامت تک کوئی بندہ نبی کا دعویٰ نہیں کر سکتا, کلمہ نہیں پڑھا سکتا, ان کے بزرگ بابوں نے وہ کام کیا اور یہ اس کے حق میں مناظرے لڑ رہے ہیں اور اس حلال کام حرام کام کو معرفت کی بات کہہ کر حلال ٹھہرا رہے ہیں. ان لوگوں نے بھی اپنے بزرگ بابوں کو رب بنا لیا ہے
اور اس کے بارے کا باجید بستامی کا جو دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے، اتنے بڑے جو الفاظ ہیں یہ غلط ہیں. تو بعض اہل علم جو سب سے بڑھ کر جو دادا صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے بھی اس کا دفاع کیا ہے اور کہا کہ ان کے حق میں ان کی زبان سے جو بولنے والی ذات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تھی. یہ جو اتنے بڑے الفاظ ہیں نا کہ باجید بستامی نے کہا کہ میں ہی پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے، تو یہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تو میرے بھائی سورۃ النجم کے آیت نمبر 4 میں آیا کہ یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ڈائریکٹ بولتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پیغمبر کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی طرف وحی کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو آگے ایکسپلین کر دیتے ہیں. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی زبان سے ڈائریکٹ اللہ بولتا ہے. تو انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کی زبانوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہا کہ اللہ بولتا ہے، اور پھر بعد مفتی حضرات نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے، طویلیں کی ہوئی ہیں. اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اندازہ کرو. حالانکہ یہ ان کے بابے ہیں جو اس قسم کی جنہوں نے فاش گناہ کیے، غلطیاں کی ہیں، حرام کام کے مرتکب بھی ٹھہرے. وہاں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مفتی کرام کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ غلطی ہے ان کی. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بزرگ بابوں کو انبیاء کرام فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ سمجھتے ہیں. کہتے نہیں ہیں، لکھ کر نہیں دیتے کہ ہمارے بزرگ بابے بھی اس طرح گناہوں سے محفوظ ہیں جس طرح فرشتے ہیں یا انبیاء کرام ہیں. لیکن جب وہ اس طرح کا حرام کام کریں گے یا گناہ غلطی کریں گے، پھر ان کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ معرفت کی بات ہے، یہ ایسے ایسے ہے. اور یہ مولوی بھی اپنے بزرگ بابوں کو انبیاء کرام اور فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے نہیں. تو ان لوگوں نے بھی اپنے بزرگ بابوں کو رب بنا لیا. تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا جو نا وہ پوائنٹ مکمل ہوا، علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ 100% گمراہی سے بچنے کے لیے اصولی فارمولہ یہ ہے کہ 4 درجے ہیں. درجہ نمبر 1 خالق اللہ تک ذات، وہ ہر گناہ عیب سے پاک ہے. درجہ نمبر 2 فرشتے ہیں، وہ بھی ہر گناہ عیب سے پاک ہیں. درجہ نمبر 3 مخلوق خاص انبیاء کرام ہیں، وہ بھی ہر گناہ عیب سے اللہ تعالیٰ کی خاص بات میں ہوتے ہیں. اور درجہ نمبر 4 وہ ہے اپنا عام انسان جو ہیں وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ان کی غلطی گناہ کو نہیں مانیں گے اور ان کو انبیاء کرام فرشتوں کی کیٹیگری میں داخل کر دیں گے تو وہ پھر خود دیکھ لیں وہ خود کس کیٹیگری میں داخل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے پتہ کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے کہ کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا علمی پوائنٹ نمبر 2 مفتی سمر عباس عطاری نے جو منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے بکری اور بکرے کی بےہودہ الفاظ استعمال کیے، تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخی بنتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی یہ حدیث مشکات میں ہے،
57 नंबर 57 کہ नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों के दरमियान हो, कभी उसकी तरफ जाए कभी उसकी तरफ जाए। ये वो हदीस थी। अब मुफ्ती समर वास्तारी ने इसमें खुद से अल्फाज ऐड किए कि वो बकरी एक ही रेवड़ में हर बकरे के पास जाती है, जिस्मानी शहवत पूरी करती है, और उस बकरी को ये भी नहीं पता होता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, हलाल का है हराम का है। यानी कि इतने गुस्ताखाना अल्फाज उसने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मनसूब किए। तो मेरे भाइयों, कोई आम, अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देख लें, आम लाइफ में अगर कोई इस तरह की जिस्मानी शहवत वाली, अगर नौजवान चंद खड़े हैं, कोई इस तरह की बात करें ना, नौजवान है जिस्मानी शहवत वाली, तो वो भी आस पास पहले देखते हैं कोई बंदा इस तरह खड़ा तो नहीं है कोई, और हमसे बड़ी उम्र का जो सुने इसके अल्फाज सुन के हमको बोले ना, क्योंकि उनको पता है कि ये जो जिस्मानी शहवत वाले अल्फाज हैं ये हया का मामला है, इनको पर्दों में ही बयान किया जाता है। आम नौजवान जो मस्टंडे किस्म के होते हैं, ठीक है, वो भी यानी कि इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए आस पास पहले देखते हैं, तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। उनको पता है कि ये बेहुदा लोग जिस्मानी शहवत वाली जो बात करना ये बेहुदा है, ये इस तरह ओपन एयर नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो यार नबी अलैहिस्सलाम जो इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज थे, उनसे ये बंदा कर सकता है डिमांड के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे बेहुदा अल्फाज तौबा नौज़ुबिल्लाह बयान कर सकते थे, वो भी ओपनली। आम नौजवान तो फिर भी देखते हैं इधर उधर कोई हम ये बात करने लगते हैं जिस्मानी शहवत वाली, कोई हमें सुन ना ले, कोई हमें डांटे ना, ये क्या कर रहे हो, तो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये अल्फाज मंसूब करना, ये बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तौर क्या है। अरे कोई जवान आदमी भी हो ना, किसी बच्चे को समझाने के लिए भी ये सेक्स के हवाले से, जिस्मानी शहवत के हवाले से किसी को समझाए ना, वो भी उसको केले में लेकर पर्दे में जाकर उसको समझाएगा, क्योंकि ये पर्दे वाली बातें हैं, ये शर्म हया वाली बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बंदे ने मेंबरों के ऊपर बैठकर सरातन यानी कि इस तरह अल्फाज बयान किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की, और बेहुदा अल्फाज, ये सरातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। अगर आम लोग यार शर्मो या करें इन अल्फाज को बयान करते हुए, ठीक है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या इमेज आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बंदे, इसकी जुबान ही ऐसी है, ये मिंबर पर बैठेगा गालियाँ निकालेगा, मस्जिद में मिंबर पर बैठेगा गालियाँ निकालेगा, ठीक है ना, और कभी ये कहेगा कि मुखालफत करेगा दूसरे की, होना ये अगर किसी ने इंजीनियर की मुखालफत करनी है तो इल्मी तरीके से करे। इस बंदे का एक लेक्चर नहीं है इस हवाले से कि इंजीनियर ने ये मौका बयान किया है कुरान हदीस की रोशनी में, और ये मैं ये दलाइल दे रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी में, एक इसका लेक्चर नहीं है, सिर्फ गाली गलौज ये करता रहता है। और गाली गलौज भी इतनी बेहुदा करता है कि इंजीनियर को बोल, अगर तेरा प्यो कमजोर है मैं अपना प्यो भेजा, यानी कि उधर भी ये जिस्मानी शहावत वाली ये बातें करता है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲੰਬਰ ਜੀ ਕਿਆ ਬੁਲਾਏ ਉਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ था ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਐਂ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲੇ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇਲਮ ਦਾ ਲੱਟ। ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੱਕਣ ਜਾਰੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮੇ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਕਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਸ, ਤੇਰਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ੋਭੇ। ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਲੁੰਬੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਵਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਓ छिपकलिए। ये काफी लोग सुनते हैं। पर्दे में बात करूंगा, शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਬੀ ਕੰਜਰੀਏ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। कमाल वाली बात है, सुनिया दे बुजुर्ग ये ढिला बारिश हो गए ने, ये जेलम दा कुत्ता कमरे च बह के भौंकी जाता, तू चुप बैठे हो। ये हरामजादे को लगाम डाली जाए, कमीनगी की कोई हद होती है। और सुनने वाला ऐसा इंटरनेशनल बेगैरत है, जो जानते कुत्ते भौंकते पे ने, अल्लाह दे वलियां नूं पुछण वाला कोई नहीं। क्या यार ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नूं पै गई है। हां भी जिन्ना कंजरां दी मैं नौकरी दिंदा बैठा, उन्हां कंजरां ने इस कंजर नूं दस्सिया सी, कंजरा उच्ची बोल, ये कंजर तेरे पीछे ने, पर कंजरां नूं नहीं सी पता ये कंजर भी झूठा होना, त्यो कंजर भी। ये वो कमीना है जिसका फॉलोवर होता ही बेगैरत है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं, और इसका फॉलोवर आवारा भी होता है, और धोबी का वो कुत्ता होता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। मेरी बात लिख लो, ये मिर्जे दा मनण वाला होवे ते कुत्ता ना होवे हो ही नहीं सकता। मैं क्या जा एक कंजरा
गल करन लग्या कंजर दिमाग दे विच कंजर गल ही आउणी है, तैनूं शर्म तो या नहीं पई आउंदी। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुतमइन बेगैरत, मैनूं सीधा प्यो है नहीं, और प्यो इहदा वाकई ही है नहीं। मैं आख्या प्यो लब ओ हरामजादे अपना बाप तलाश कर, तू तो तेरे जैसा हरामी गुस्ताख पैदा ही नहीं हुआ इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हरामदा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे। नहीं हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। वैसे फितनों का यही जवाब होता है। बैठा है कोठे वालियां दी बच्चिया, ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया कोई होर काम पा गया, असीं की कर लईए, ढिले नहीं पैना। ओए ऐसे गल दी ते पीड़ देनी है ओनू जी। गल करो माड़ी जी उलमा गल जी कहानी आ, मैं कहा एक हुंदी 10 बीबियां दी कहानी, तू 10 बंदियां दी कहानी है। अरे मिर्जे ने डंड पाई है 6 साल हो गए, बाबे शैको नहीं बाबे, ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ठीक ना। और अब मिंबर रसूल पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, तो यह कि मिंबर रसूल पर बैठकर इस किस्म की जिस्मानी शहावत वाली बातें करना, गाली गलौज करना, ये तौहीन नहीं है मिंबर की। मस्जिद के अंदर बंदा ये बैठकर इस किस्म की बातें करता है, जिस्मानी शहावत वाली बातें करता है कि इंजीनियर ने कहा मैं अपना प्यो पे जाए, तेरा प्यो कमजोर है। यार आप एक मुखालफत कर रहे हैं किसी से, हम भी करते हैं, मैं भी आपसे कर रहा हूँ, इख्तलाफ कर रहा हूँ आपके इन बयान से, क्या मैं आपको गाली निकाल रहा हूँ? ठीक है, इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ, सेक्सी गुफ्तगू जो आप करते हो। और इसने फिर डायरेक्ट कहा है कि अपना ये अल्फाज नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतने बड़े। ठीक है ना। तो फिर इसको किसी ने बताया ना कि यार ये तू मिंबर पर बैठ कर, मस्जिद में बैठ कर गाली निकालता है, तो अपना ये तो यानी कि बेअदबी है। उसने कहा कि नहीं, ये अपना मजाज फरूकी है, यानी कि मस्जिद में बैठ कर, मिंबर पर बैठ कर गाली निकालना और इस तरह की सेक्सी बातें करना, नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बेहुदा अल्फाज बयान कर देना और बोलना कि तेरा प्यो कमजोर है तो मैं अपना प्यो भेजा तेरी माँ को, इस किस्म के यानी कि बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करना, उसको कहता है कि ये मजाज फरूकी है। तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। और सैयदना उमर की ये वाज़ेह तौहीन है कि गालियों को इसने जस्टिफाई करने के लिए सैयदना उमर का हवाला दिया। और मैं बताता हूँ कि मजाज फरूकी क्या है, फिर इसके ऊपर 298 लगती है पाकिस्तान आइन के तहत। ठीक है, मजाज फरूकी मैं आपको बता देता हूँ, जो इसने अपनी बेहुदा गुफ्तगू और गालियों को रिलेट किया है तो उमर के साथ। मजाज फरूकी मैं अभी आपको बताता हूँ, वो सही बुखारी में 4070, इसका नंबर है 470 कि सैयदना उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, नमाज पढ़ रहे थे। चंद एक नौजवान है या निकाल में 2 जवान थे, वो मस्जिद नबी में ऊंची बात से बातें कर रहे थे। तो सैयदना उमर ने ना उनको एक शख्स को बुलाया कि इसको इन लोगों को मेरे पास बुला कर लाओ। सैयदना उमर के पास उन लोगों को बुला कर लाया गया। सैयदना उमर ने उनसे पूछा, मजाज फरूकी बता रहा हूँ मैं, इसने कहा ना कि गालियाँ निकालना और इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करना, ये है मजाज फरूकी, जो ये करता है कि तेरा बाप कमजोर है मैं अपना बाप भेजा। मजाज फरूकी बता रहा हूँ। तो सैयदना उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन दोनों को बुलाया, पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? वो लोग मस्जिद नबी में ऊंची बात से बात कर रहे थे, सेक्सी बात नहीं कर रहे थे, बेहुदा अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, गाली नहीं निकाल रहे थे, जिस तरह ये बंदा करता है। मिंबर रसूल पर मस्जिद में बैठकर गालियां भी देता है और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि मेरा मजाज फरूकी है। तो सैयदना उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये जो तुम लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम ना ताइफ से आए हैं गालबन। तो सैयदना उमर फरूक ने कहा कि अगर तुम मदीना शरीफ के रहायशी होते, मैं तुम्हें ज़रूर सजा देता कि तुम मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हो। यानी कि मस्जिद का ये अदब है कि आपने उधर आराम से बात करनी है। यार सिर्फ ऊंची आवाज़ से बात करना मस्जिद की बेअदबी है, और सैयदना उमर फरूक उसको ज़रूर सजा देते। तो ये जो बंदा मिंबर रसूल पर बैठ कर गाली निकालता है, मस्जिद में गाली निकालता है और इतने बेहुदा अल्फाज करता है और कहता है कि मेरा मजाज फरूकी है। यार सैयदना उमर फरूक तो सिर्फ ऊंची आवाज़
उन लोगों को कर रहे थे बातें आपस में। आपने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर सजा देनी थी तुमको, लेकिन तुम दूसरे शहर से आए, तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। तो इस मुफ्ती समर अब्बास को नहीं पता मिंबर रसूल का अदब क्या है, मस्जिद का अदब क्या है। वो कह रहा कि ये मजाज फरूकी है। खुदा दे बंदे सेना तो उम्र अगर अज के दौर च होंदे ना तेरी धौन ला देनी उन्होंने। वो कह रहा मजाज फरूकी है। ये सैयदना उमर फरूक रज़ियल्लाहु की वादा तौहीन है। पाकिस्तान आने के तहत 298 एडी वे लगती है, लेकिन सारे खामोश बैठे हैं, ठीक है ना। फिर इसी का एक स्टूडेंट था हमारे गांव में, इसी का स्टूडेंट था हमारे गांव में, सगीर मुगल उसका नाम है। उसने इस तरह मेरी मुखालफत करते हुए कह दिया कि ये जो है ना इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के छोटे छोटे गालियाँ देते हुए, जिस तरह ये गालियाँ देता है ना मस्जिद में और मिंबर रसूल में चढ़कर, और कोई भी परवाह नहीं करता, उसने भी इस तरह ही गालियाँ देते हुए कहा कि इंजीनियर के छोटे छोटे जो है ना वो गालियाँ, वो क्लिप सुन लेना, गालियाँ निकालते कहा कि ये तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर कमीनापन करते हैं और आगे फैला रहे हैं। यानी कि जितनी मैं यानी कि जितने मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुरान की तफसीर के ऊपर लेक्चर देता हूँ, मसाइल के ऊपर लेक्चर देता हूँ, उसने कहा कि ये तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत, यानी कि इस तरह के अल्फाज जी तो नहीं करता बार बार दोहराए जाएं, लेकिन जब तक बताया नहीं जाएगा पता कैसे चलेगा। उसने कहा कि ये कमीनापन फैला रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੇ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। भाई इसमें कुरान की तफसीर हैं, अहदीस हैं, आज का लेक्चर ले लें, इसमें कितनी अहदीस मुबारक हैं, कितनी कुरान की आयत मुबारक हैं, लेकिन सारे मौलवी खामोश। किसी ने कहा कि ये सरातन उसने कुरान हदीस की तौहीन की। कुरान की आयत हैं, हदीस हैं, मेरे नबी के फरमान की भी तौहीन की, मुफ्ती समर अब्बास कादरी की तरह, और कुरान की भी तौहीन की उसने, ठीक है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मैंने उसको बताया, उलमा को बताया कि भाई मेरे इसने सरातन इस तरह गाली दी है कुरान हदीस की तालीमात को, ठीक है। तो मेरा चैनल देखें, उसके ऊपर कुरान की तफसीर हैं, जो मैं मसाइल बयान कर रहा हूँ, ये 2 वर्क चेक कर लें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला की कुरान की याद हैं, हदीस मुबारक हैं, इसको तौबा की तरफ रुजू करें। होना तो ये चाहिए था, बल्कि उल्टा बरेलवी उलमा कराम और तहरीक TLP ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। हमारे पास लोग आते हैं, हम सजा को कत्ल कर देंगे, हमने फिर फतवा दे देना अगर तुम इस किस्म की बातों से बात ना आए। यानी कि ये इसने जो तौहीन किया, अगर तुमने इसको बार बार हाईलाइट किया ना तो हम फिर फतवा दे देंगे लोगों को कि ठीक है इसको गोली मार दो। यानी कि उल्टा मुझे कत्ल की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। होना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ अहबाब जितने सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे सजाद साहब, आपने पहले भी काफ़ी इस तरह के काम किए हैं और हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था। आपने दोबारा इस तरह की हरकत की है कि उलमा किराम की आपने फ़ोटोज़ लगा के, पिक्चर्स लगा के ऊपर थंबनेल ऐसा लगाती है कि अक्सर लोग वीडियो देखते नहीं, ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना ये क्लिप हर जगह से डिलीट करो। दूसरी बात यह है कि अगर आप मज़ीद मिर्ज़े की हिमायत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पहले हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था, अपना छोटा भाई समझ के, आपको बुला के समझा के किसी तरीके से, ठीक है। आपने समर अब्बास कादरी साहब आए, उस वक्त भी शोर किया, ठीक है यार, आपके उनके साथ इख्तलाफ होंगे, लेकिन मिर्ज़े की बार बार हिमायत करना और उसको जनाब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, हम आपकी दोबारा किसी तरीके की कोई कह लें कि ना आपकी बात समझेंगे कोई, ठीक है, ना आपके हवाले से किसी को हम गाइड करेंगे कि भाई इनके साथ कोई नरम गोशा इख्तियार करें। अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते, भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मारते हैं तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मारते हैं तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मारते हैं तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मारते हैं तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। तो भाई हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, हम कहते हैं यार वो हमारा छोटा भाई है,
ہم بلا کے خود سمجھا لیں گے، چھوٹا یا بڑا جیسا بھی ہے، ہم اس کو نا خود سمجھا لیں گے، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب باقاعدہ ایک کلپ بنا کے پھر اس کی جو ہے نا، آپ جتنا مرضی کہتے پھرو کہ کلپ کھول کے دیکھو، اس کو چیک کرو، ایسے تو بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے گستاخی کی بھی ہے، آپ علماء کرام کو بٹھاؤ، سارے تحریک لبیک والے احباب کو بٹھاؤ، لوگ موجود ہیں جو سنتے ہیں بات، آپ کو جی فلاں بندے نے گستاخی کی، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایک پورا کلپ بنا کے علماء کرام کی تصویریں اوپر لگا کے جناب پورا ایک طریقہ کار سے ہٹ کے کام کیا ہے؟ تو یہ پہلے تو اپنا ہر جگہ سے کلپ ڈیلیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ادروائز اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آتے تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو رستے میں روکے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو گولی مارے، وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں لگا رہی ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے، اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو رستے میں روکے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو گولی مارے، وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں لگا رہی ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے، اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو رستے میں روکے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو گولی مارے، وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں لگا رہی ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے، اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو ہم بھائی کسی طریقے سے تمہیں تحفظ فراہم نہیں کریں گے اگر آپ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ تو یہ چاہیے تھا جس نے قرآن و حدیث کی توہین کیا اس کو توبہ برمادہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن الٹا مجھے قتل کی دھمکیاں دینے شروع کر دیں۔ اور تحریک ٹی ایل پی کا ایک گنڈا، تحریک ٹی ایل پی کا گنڈا، اس کا میں نے نام رکھا تحریک ٹی ایل پی کا گنڈا، اس نے کیا کیا جس طرح مفتی ثمر عباس قادری نے اپنی گالیوں اور بےہودہ الفاظ، ٹھیک ہے نا، کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا نا کہ یہ مزاج فروقی ہے، اس طریقے ٹی ایل پی گنڈے نے بھی کہا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے غلط، یعنی کہ بندہ شریعت بیان کر رہا ہے تو کہتا منو نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط، علماء کرام دسن گے اللہ بندے علماء کرام تیرے تو پتہ ہی نہیں جس کتاب چاہے حوالہ ہے۔ اس نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کا بندہ تھا۔ کس طرح کا بندہ؟ میری مثال دی کہ یہ جو ہمارے یعنی کہ گاؤں کا جو لڑکا ہے نا اس کی توہین گستاخی ہائی لائٹ کر رہا ہے نا کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی ایک ایسا بندہ تھا جو اس طرح کوئی قرآن کی توہین کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین کرتا تھا تو وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یار اس کو توبہ برمادہ کرو۔ تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو بندے کو بلایا اور اس کو سزا دی اور اتنا مارا کہ پھر اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یعنی کہ کون سا کام نہیں کروں گا؟ کوئی بندہ توہین کرے گا قرآن کی، میرے نبی کے فرمان کی توہین کرے گا، اس کو بھی میں نہیں سمجھاؤں گا، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، کہ مولویوں کو نہیں بتاؤں گا کہ یار اس کو توبہ برمادہ کرو۔ کہتا اس قسم کا بندہ موجود تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی قبلہ قاری حیدر رضا مصطفی صاحب اور قبلہ حافظ عاقب رضا مصطفی صاحب اور جناب زمان حیدر بٹ صاحب، میں ماشاءاللہ آپ دے جڑے نے اظہار سنے نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ نے ماشاءاللہ۔ قبلہ عاقب صاحب اور حیدر رضا مصطفی صاحب نے جو میسیج کرتے ہیں اس تو بعد چ بنتا نہیں میرا میسیج کرنا، لیکن میں آپ کی سربراہ ایک چھوٹی جی گزارش کراں گا کہ انہوں 12 دفعہ سمجھایا گیا ہے اور انہوں کئی دفعہ کیا ہے، جس طرح قاری حیدر صاحب نے فرمایا کہ تو مڑ جا باز آ جا، تین دی بڑی اصلاح کی، ٹھیک ہے؟ انہوں جتیاں دی لوڑ ہے اور انہوں کوئی کسی قسم دی نہ انہوں صلاح دی لوڑ ہے نہ انہوں کتے بان دی لوڑ ہے، انہوں صرف جتیاں دی لوڑ ہے۔ اور جی میں فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ آپ نے انہوں طلب کیتا تے انہوں جدوں پٹھیاں لمحہ پا کے مسجد نبی وچ کھجور دے ٹانڈے چنگے پھیرے نہ بنا کے
ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਓ ਜਾਓ ਪੱਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਪੱਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਡੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੇ ਫਿਰਨਾ ਲਿਓਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੇ ਫੇਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਵੇਂ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਖਬੀਸ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸੁੰਨੀ ਕਰੇ ਭਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਉਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾਹੀ ਕਰ ਪਵੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। तो बिल्कुल सजा दी। हालांकि वो वाकई बिल्कुल डिफरेंट है, इनके मैं कुरान और हदीस के हक में खड़ा होकर बोल रहा था, उलमा के आगे, तरीके TLP के गुंडों के आगे अपील कर रहा था कि यार इसने तौहीन की है अपना कुरान की, मेरे रबी के फरमान की, इसके ऊपर तौबा पेश करो, इसकी तौबा करवाओ। और उसने कहा कि इस किस्म का बंदा सैयदना उमर के दौर में भी था, फिर सैयदना उमर ने उसको मारा। इसका मतलब यही था ना कि कुरान और हदीस का क्यों दफा कर रहे हो, होती है तौहीन तो होती ही रहने दो। तो देखिए जो सैयदना उमर की तरफ उसने बाद मंसूब की तरीके TLP गुंडे ने, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। वो सुनो 12वीं में हवाला ले लाए तरीके TLP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣੋ 12वीं में 146 नंबर है, 146 नंबर कि मदीना शरीफ में सैयदना उमर के दौर में, ठीक है ना, जो तू मेरे तरफ मंसूब कर रहा था ना कि इस किस्म का बंदा था, वो तुहाडे वाला बंदा है, तुहाडे वाला बंदा है, वो तुम्हारी तरह का वो बंदा था कि वो क्या करता था कि मदीना शरीफ में ना इंतशार पैदा कर रहा था। किस तरह कि कुरान में है ना कि जो मुतशाबे आयत हैं, अल्लाह ताला ने बयान किया है कि बाद कुरान की आयतें मुहकम हैं, वो वाज़ेह हैं, बाद मुतशाबेहात हैं। मुतशाबेहात की जो आयात हैं उनके ऊपर तुमने खामोशी इख्तियार करनी है, जो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया मैंने उस पर अमल करना है, इसके पीछे नहीं पढ़ना। इसके पीछे वही लोग पढ़ते हैं जो जिनके दिल टेढ़े होते हैं, ये कुरान में है सूरह इमरान में। तो वो बंदा क्या करता था कि उन मुतशाबे आयात से तरह तरह के मतलब निकालता था और लोगों में इंतशार पैदा करता था। तो सैयदना उमर ने फिर उसको बुलाया और उसको सज़ा दी कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया है कि इन मुतशाबे आयात को नहीं छेड़ना, इसके ऊपर सिर्फ ईमान ले आना है, तो तू क्यों इसके मुख्तलिफ मतलब निकाल कर लोगों को बता रहा है, इंतशार पैदा कर रहा है। ये था मसला। और उस बंदे ने ये बात उठा के मेरे ऊपर लगा दी कि ये जो सजाद है ना, ये जो इस तरह इतने हमारे जो नौजवान ने तौहीन किया कुरान की, ये लोगों को उलमा को बता रहा है कि यार इसको तौबा का मादा करो। तो इस किस्म का बंदा सैयदना उमर के दौर में भी था और जो है ना वो उसको सैयदना उमर ने सजा दी। भाइयों तू ही हो इंतशारी लोग, तू ही हो अपना माशरे फितना फसाद फैलाने लोग, तू है तरीका TLP का गुंडा जेड़े तू ही लोग जेड़े जबरदस्ती बेकसूरां ते अपना थाने के बाद धरना दे के FIR कटवाते हो, जुल्म करते हो लोगों के, जेडे बेगुनाह लोग ने उन्होंने भी अपना डंडे के दौर से गन पॉइंट उत्ते FIR कटवाते हो। और लोग तू ही हो इंतशार तू ही पैदा कर रहे हो मुल्क पाकिस्तान च, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मिसाल तुहाडे फिट होंदी सैयदना उमर दी। तो उसने जो ये यानी कि इस किस्म की ना मिसाल उसने दी और कहा कि ये बंदा वही काम कर रहा है। तो जिस तरह मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने अपनी गालियों को और बेहुदा अल्फाज को जस्टिफाई करने के लिए सैयदना उमर का हवाला दिया, इस बंदे ने भी अपने इंतशार को यानी कि मेरे ऊपर डाल दिया और कहा कि ये भी वही काम कर रहा है, सैयदना उमर का सहारा दिया। अल्लाह का बंदा तुम दोनों बंदों के ऊपर ना पाकिस्तानी आइन के तहत 298 लगती है, निकालता है कि सारा जान जानता तू गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना, निकालता है कि
सारा जान जानता तू गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਲਮਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, आपने बुलाया, उलमा बेहतर जानते हैं कि मैं सही कह रहा कि नहीं। तहरीक टीआरपी का जो गुंडा है जिसने सैयदना उमर का हवाला दिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसके ऊपर भी 298 लगती है तौहीन सहाबा के ऊपर, और मुफ्ती समर बास के ऊपर भी 298 लगती है, जो उसने अपनी गालियों जस्टिफाई करने के लिए अपना हवाला दिया कि ये मजाज फ़ारूकी है। ठीक है, और मैं सबसे बढ़ के ये बताऊँ, ये जो बंदा है ना तहरीक टीआरपी का गुंडा, ये तो वो लोग जो अपने ज़ाती मफाद के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दीनी तंजीमें बनाकर या कुछ भी। जो पहले तंजीम बनाई थी ना लामा खान से रिजवी, वो बिल्कुल क्लीन चिट थी उनको, वो उन्होंने सही दीन की यानी कि खिदमत के लिए ये काम किया, अल्लाह ही जानने वाले हैं। लेकिन इस बंदे ने अपना कोई दीन की या खिदमत के लिए नहीं तहरीक टीआरपी ज्वाइन किया था। जब ये बंदे ने तहरीक टीआरपी को लॉन्च किया था हमारे गाँव में, मैं मजलिस में गया था, इसने नहीं मुझे दावत दी थी, लेकिन मैं खुद गया था, मुझे कारसा ने दावत दी थी। लेकिन इस बंदे ने उधर कहा था कि मेरा एक बहुत बड़ा काम था, वो हो ही रहा था, तो इस तहरीक ने किया। यानी कि ये बंदा अपने दुनियावी मुफाद की खातिर इसने इस तंजीम को ज्वाइन किया, ठीक है ना, और इसका हिस्सा बना दुनियावी मुफाद की खातिर। और जो लोग बिल्कुल दुनियावी मुफाद नहीं है, दीन का काम कर रहे हैं, उनके बारे में ये कह रहा है कि ये इनको मारेंगे पीटेंगे और इस किस्म की धमकियां लगानी शुरू कर दी। यानी कि जो लोग है बिल्कुल, मैं ये दावतकार का काम कर रहा हूँ, मैं किसी को रुपया नहीं ले रहा, मेरी ना कुछ तंजीम ना मेरा किसी को लेना देना, ना मतलब है, ना फिरका है, ना तनख्वाह खोर, मैं तो कुछ नहीं ले रहा, मैं तो बिल्कुल फीस बिल्ला काम कर रहा हूँ। सूरह शुरा की आयत नंबर 23 में है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दीन की दावत का आगाज़ किया ना, तो लोगों को बताया कि मैं इस दावत और दीन के बदले तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता, कोई दुनियावी उजरत नहीं लेता, फीस बिल्ला मैं ये दीन का काम, दीन की दावत तुम तक पहुँचा रहा हूँ। और जो बंदा इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा है, फीस बिल्ला लोगों को दीन बता रहा है, उसके मतलब ये कह रहा है कि इसको सजा दी जाए, हम इसको डंडे मारेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और कत्ल की धमकियाँ। और खुद इस बंदे की हालत ये है कि अपने दुनियावी ज़ाती मुफाद के लिए इस तंजीम का हिस्सा बना था तहरीक टीआरपी का, खुद इसकी ये कंडीशन है, और धमकियाँ मुझे लगा रहा है। ठीक है, वो कहता था मेरा बहुत बड़ा काम था, वो हो नहीं रहा था, फिर इस तंजीम ने किया। दुनियावी गर्ज के लिए ये बंदा तहरीक टीआरपी में लगा था, और मुझे बातें कर रहा है जो बंदा फीस बिला दीन की काम कर रहा है। तो अब ये मुफ्ती समर अब्बास कादिर साहब कह रहे हैं कि भला हमसे कोई बंदा ये रिस्पेक्ट कर सकता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। हाल के अंदर मेरा एक क्लिप जो किसी जगह पर मैंने चंद मवाकों पर उसको बयान किया बतौर मफहूम खुलासा, उसको लेकर के बाज हजरात ने और एक शख्स ने बिलखुसूस उसने कहा कि ये हदीस ही नहीं है और ये बेहुदा है फलां फलां। भला हमसे कोई तवक्को करेगा गुस्ताखी की? वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भला हमसे कोई तवक्को करेगा गुस्ताखी की? वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भला हमसे कोई तवक्को करेगा गुस्ताखी की? वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी कहना है कि हम बरेलवी हैं, हम तो महफिल मिलाद मनाने वाले हैं, और हमसे भला कोई डिमांड कर सकता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे? ठीक है ना। हालांकि ये बंदा वो है जो महफिल में जाता है, पैसे लेता है, मुंह मांगी रकम लेता है, ठीक है ना। और इस जैसे जितने ही मौलवी हैं यार, तुम दीन से तुमने सारी ऐशें कमाई हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ करोड़ वाली गाड़ियाँ तुमने कमाई हैं दीन से, और इतने इतने जो चंदे लेते हो, खाते हो दीन से, लोगों से डिमांड करते हो। अगर तुम्हें कोई डिमांड के मुताबिक पैसे ना दो, तुम उसकी महफिल में नहीं जाते, तुमसे कोई डिमांड नहीं कर सकता कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन कर सकते हो। और जो बंदे बिल्कुल फीस भी इल्ला दीन की खिदमत कर रहे हैं, किसी कुछ ले ही नहीं रहे, ठीक है, उसके ऊपर तुमने टूर्नामेंट में सीख करवाई थी इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के ऊपर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। और फिर वो बकरे सारे पता क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में इंतशार नहीं है, बहुत अच्छी है, ये सबको साथ लेके चलती है। हाँ मैनू पता तुसी चुप हो जाना है, पर मैं हजूर दी हदीस पढ़दा पिया, समझ आ रही है? फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, और पता उसे होता ही नहीं है कि ये जो मुझसे पैदा होने वाला ये है किसका। मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की, पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मिशकात शरीफ उठाएं, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। फरमाया ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे को राजी रख दी। मेरे नबी को पता था हमारे मुआशरे में मुनाफिक आएंगे, इसलिए इतनी सख्त मिसाल दी है। ये वो बकरी होती है हर बकरे को चस देती है, तो अच्छा फिर उसे पता ही नहीं होता कि औलाद भी मेरी है कि नहीं है। हर बकरे को तो चस्का लेना है, बकरियां ने अपना चस्का पूरा करना है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है, और सारे बकरे इसकी फेवर में है।
اور پھر بکرے سارے پتہ کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے یہ سب کو خوش رکھتی ہے سب کی بات جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے ہوئے 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 ایڈی تتی مثال تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کرتے پتر اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. بدبخت کہتا ہے میرا چارہ نے میں گستاخی کیتی ہے جیڑی مرزے نے مغلظات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے مرزے نے جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے. تم نے تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الفاظ منسوخ کیے ہیں. وہ کہہ رہے یہ توہین نہیں بنتی. اور جس بندے نے عیسائیوں کے ریفرنس سے بیان کیے تھے الفاظ کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ان کا عقیدہ ہے بھی اور وہ دین کے معاملے میں کچھ لے نہیں رہا کسی سے. تو قرآن میں ہے نا سورۃ شورا کے آیت نمبر 23 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سے اس دین کی دعوت کے بدلے کچھ نہیں لیتا، کوئی اجرت شہرت دولت نہیں لیتا. اور جو لوگ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں دین کے بدلے کسی نہ پیسہ لیتے ہیں روپیہ لیتے ہیں شہرت لیتے ہیں دولت لیتے ہیں ان سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ وہ گستاخی کر سکتے ہیں. اور تم لوگ چندہ خور حرام خور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بےہودہ الفاظ منسوب کرنے والے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی پراڈو گاڑیاں بنائی ہیں تم نے دین کے نام کے اوپر لوگوں سے چندے بٹورے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو ہم سے کوئی رسپیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب خود فیصلہ کرو کہ ان لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو لوگ دین سے کچھ نہیں کھاتے، کیا وہ گستاخی کر سکتے ہیں؟ یا ان لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو دین سے کچھ کھا رہے ہیں اتنی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یار کوئی بھی مسلمان ہے نا ٹھیک ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کبھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اکثر دیتا ہوں ہر لیکچر میں کہ آپ کسی غریب بندے کے پاس جائیں جو بالکل غریب ہے اس کے پاس 2 بار کھانے کا کھانا نہیں ہے روٹی نہیں ہے اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے یار تو ادھر بھوکا مر رہا ہے کرائے کا مکان ہے کھانے کو تیرے پاس کچھ نہیں پہنے کو کپڑے نہیں ہیں تو مسلمان کو چھوڑ دے اپنے نبی کلمہ چھوڑ دے عیسائی یہودی قادیانی بن جا تمہیں اتنا بڑا محل دیا جائے گا گاڑیاں دی جائیں گی عیش و عشرت سے زندگی گزار. تو میرا ایمان ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے مجھے ساری زندگی بھوکا پیاسے کیوں نہ مرنا پڑے. ٹھیک ہے مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. ہر مسلمان کا یہی ہے چاہے وہ سمر باز قادری ہے یا جنہیں ہمیں ملتا ہے. لیکن جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے پھر اس طرح باتیں کرتے ہیں پھر میرا تو حق بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ سمر باز قادری تو نے حرام خوری کی چندہ خوری کر کے اتنی بڑی گاڑیاں بنائی ہیں تو مولویوں نے ٹھیک ہے مدرسے کے نام کے اوپر اور دین کے نام کے اوپر. اور انجینئر وہ شخص ہے جو آج تک ایک کار نہیں خرید سکا اس نے کبھی دین سے کچھ لیا ہی نہیں ہے اپنی جان بھی اس کی خطرے میں ہے 11-12 حملے اس کے اوپر ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد سے تم لوگ ٹی آر بی والے اور تم جیسے لوگ زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تم نے ایف آئی آر کٹوائی تھی 295C کے تحت اس بندے کے اوپر جو دین سے کچھ لے نہیں رہا اور اپنی نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس دین کے بدلے تم سے کچھ نہیں لیتا کوئی اجرت نہیں دولت نہیں کچھ نہیں لیتا. اور تم لوگ ڈن کرتے ہو ناز خان تلاوت خان تم جیسے خطیب کہ ہم 50,000 لیں گے اتنا لیں گے ٹھیک ہے اور جو نا وہ باتیں کرتے ہو کہ ہم سے کوئی ہم گستاخی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بیہودہ ہے فلاں فلاں. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب اس نے جو بیان کیا ہے نا کہ بلا ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے. میرے بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تیری تو بات علیحدہ ہے تو اتنے پیسے کماتا ہے دین کے بدلے پیسے لیتا ہے. وہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ سیدنا عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب آ جائیں صحیح بخاری میں 7302 نمبر ہے 7302. ابن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس امت کے 2 بہترین لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. کون؟ ابو بکر اور عمر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ایک قبیلہ آیا گروہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک سردار بنانا چاہا تو آپ نے مشورہ لیا ابو بکر اور عمر سے کہ کس کو بنائیں. تو ابو بکر نے ایک مختلف شخص کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر نے ایک مختلف شخص کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو بنائیں اور اس کو بنائیں. 2 گروہ بنائیں گے ابو بکر اور عمر کا. سیدنا ابو بکر نے کہا کہ عمر تو میرا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہی ہوتا ہے
تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں ابو بکر، میرا مقصد تیری مخالفت کرنا نہیں ہوتا. یوں وہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آوازیں بلند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، آپس میں صرف ان کی ہوگی تھوڑی سی یعنی کہ گرما گرمی کے. سیدنا ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مقصد اس کو بنانا ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں اس کو بناؤ. آپس میں گفتگو کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے تھے، اونچی آواز ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی، کیا ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، نیچی رکھو، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ یار سیدنا ابو بکر سیدنا عمر انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بدتمیزی یا اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تھا، بے ادبی نہیں کی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کی دو بڑے لوگوں نے، اور ان کی آوازیں بلند ہوگی. تو اللہ ذات نے یہ بیان کر دیا، یہ قرآن کی آیت نازل کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے اپنی آوازیں بھی بلند کی تو تمہارے مال ضائع، تم ختم ہو جاؤ گے. اللہ ذات نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی شمار کیا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کریں. تو اللہ ذات نے کہا کہ یہ آپ کے سارے مال ضائع ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ سے بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا بول رہا تھا، دوبارہ بتا. اتنا ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو اللہ ذات نے بے ادبی شمار کیا اس چیز کو، اور قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ہمارے نبی کے موجودگی میں بھی تم نے اپنی باتوں کو بلند نہیں کرنا. تو یہ اللہ ذات نے بے ادبی کو اس کو بھی بے ادبی شمار کیا. تو جو یہ مفتی سمر باز طاری نے اتنے گھٹیا بےہودہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں، تو یہ تو گستاخی نہیں بنتے؟ آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ نہیں گستاخی بنتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر کھچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکرے نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بکرے کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اس نے توبہ کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ قبول ہونی چاہیے. تو پھر سب لوگوں کی توبہ قبول ہو، جتنے جیل میں بند ہیں، اوپن ہیں. یہ تو نہیں ہے مولوی توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہے اور کوئی دوسرا بندہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ایک بندہ اہل علم ہے، پڑھا لکھا، دین کا نالج وہ رکھتا ہے، اس کی توبہ تو قبول ہے. اور جو بندہ دین کا نالج نہیں رکھتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ الفاظ توہین بنتے ہیں نہیں بنتے، اس کی توبہ کی قبول ہونی چاہیے. بلکہ سعودی عرب کے جو عالم دین ہے نا، انہوں نے جو حج عمرے کے اوپر کتاب چھاپی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی مبارک میں قابل احترام تھے، اس طرح اپنی قبر مبارک میں بھی قابل احترام ہے. تو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر نے آپ کی موجودگی میں آواز آپس میں بلند کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے نبی کے سامنے اس طرح موجودگی میں بات نہیں کرنی، ورنہ تمہارے مال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر نہیں ہوگی. یعنی کہ اس کو بے ادبی شمار کیا. اور مفتی سمر باز قادری نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کر دی، اور اتنے بےہودہ الفاظ. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب جو ہے نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں مفتی راغب نعیمی صاحب نے فتویٰ لکھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ الفاظ جو ہے نا یہ مختلف بابوں کتابوں سے ثابت ہیں، لیکن یہ گستاخی نہیں بنتے. میرے بھائی اگر تمہارے بابوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں ان کتابوں میں اور وہ گستاخی نہیں بنتی، تم اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. یہ الفاظ جو نا گستاخی نہیں ہے، ہمارے بزرگ بابوں نے لکھے ہیں، پھر جو کس بات کا یہ توبہ کر لے. توبہ تو ہوتی ہے غلطی کی، گناہ کی. اگر تم سنتے ہو یہ جو ہمارے بزرگ بابے ہیں انہوں نے جو اپنے نام لکھے ہیں، اس میں مفتی احمد خان نعیمی، ملا علی قاری، ٹھیک ہے نا، اور دیگر جو آپ نے نام لکھے ہیں، کہا کہ ان کتابوں میں یہ تفسیر
اپنا موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ گستاخی نہیں بنتی. حالانکہ مفتی سمر عباس نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, یہ بہت الفاظ استعمال کیے, اور بعد میں اس نے کہا کہ نہیں میں نے مفہوم و تشریح کے طور پر یہ الفاظ بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ گستاخی نہیں ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تفسیر کیا ہے, بالکل صحیح کی ہے, یا بولو کہ ہمارے بزرگ بابے بھی غلط تھے سارے اس معاملے میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا, سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر کھچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے, اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے, ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکرے نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بکرے کہتے ہیں بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کو خوش رکھتی ہے, سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے, ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر, اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا تو میرے بھائیوں میں اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتاتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بہودہ الفاظ استعمال کر سکتے تھے, یا آپ کی زبان مبارک سے اس قسم کے بہودہ الفاظ نکل سکتے تھے جس قسم کے بہودہ الفاظ مفتی سمر عباس عطار نے بیان کیے ہیں. یہ صحیح مسلم میں 1747 کا نمبر ہے 1739 کہ ام عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, تو ام عائشہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. کیا تو قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. یعنی کہ یہ قرآن اگر جسمانی شکل میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, رہن بہن, سین, آپ کی سیرت یہ قرآن ہے. تو قرآن میں تو کوئی اس قسم کی رپورٹ نہیں چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اس قسم کے بہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر سورۃ القلم کی آیت میں 4 میں آیا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا. یعنی کہ اللہ کی ذات یہ بھی بیان کر سکتی تھی کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا, لیکن اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا. یار میرے بھائیوں, کوئی میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ عام کوئی نوجوان ہو نا چاند ایک, وہ بھی اس قسم کی گفتگو کرے نا جسمانی شہوت والی, جس قسم کی مفتی سمر عباس قادری نے کیا ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جسمانی شہوت والی یہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. عام کوئی چند ایک نوجوان ہو آگے دور کے, وہ بھی جسمانی شہوت والی جب کوئی گفتگو کریں گے 4-5 لوگ, تو وہ آس پاس دیکھیں گے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو ہماری جو گفتگو سن لے. ان کو پڑتا ہے یہ شرم و حیا کا معاملہ ہے, ایسی گفتگو پردے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عام جو چاند ایک نوجوان ہیں وہ تو اتنا خیال کریں, آس پاس دیکھیں کہیں ہماری کوئی گفتگو سن نہ لے, ہمیں کوئی ڈانٹے نہ. اس قسم کے بےہودہ الفاظ جسمانی شہوت والی باتیں پردے میں ہوتی ہیں. اور جس پیغمبر امام الانبیاء امام الکائنات, ٹھیک ہے نا, اور جس پیغمبر کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبہ فائز کیا ہے, ان سے یہ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. پھر صحیح بخاری میں 6102 نمبر 6102 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا آتی, کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا آتی. ہم جب بھی کوئی ایسی چیز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے. جو کمواری لڑکی ہوتی ہے نا وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے, اس کے قسم کوئی اس طرح کی کوئی جسمانی بات کی جائے نا تو وہ شرما جاتی ہے اور اس محفل کو چھوڑ جاتی ہے, کمرے میں چلی جاتی ہے. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا آتی. تو یار جس انسان میں جو شرم و حیا کا پیکر ہو جو بندہ, اس سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کے بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اپنی زبان مبارک سے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 5235 نمبر 5235 کہ ام سلمہ جو ہماری ماں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر پر موجود تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر موجود تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سالہ یعنی کہ ام سلمہ کا بھائی عبداللہ بن ابی امیہ وہ بھی آپ کے پاس تھے. 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلمہ اور ام سلمہ کا بھائی. اتنے میں نا
ایک شخص باہر سے آتا ہے، مخنث ہوتا ہے. وہ مخنث کون ہوتا ہے؟ جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یعنی کہ وہ عام پنجابی زبان میں اس کو خسرا بولا جاتا ہے، مخنث ہجڑا. وہ آتا ہے گھر میں اور آ کر نہ باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سالہ تھا نا، اس کو بولتا ہے کہ کل اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، کیونکہ جنگ کا دور چل رہا ہوگا، کل تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر طائف پر فتح عطا کی تو اس میں ایک لڑکی ہے، اس کے پھر اس نے حسن پہ بات کی کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ اس کے حسن پر، اس کے جسم پر اس نے بات کی وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا کہ اس نے یعنی کہ میرے گھر میں آ کر ایک غیر عورت کے حسن پر بات کی ہے، جسم پر بات کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ آج کے بعد یہ بندہ ہمارے گھر نہ آئے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے حیا کے پیکر ہیں، ان کے پاس ان کے گھر میں آ کر ایک بندے نے کسی غیر عورت کے حسن و جمال پر بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ کی یعنی کہ یہ بات آپ نے گوارا نہیں کی کہ یعنی کہ کوئی بندہ اس طرح غیر عورت کا حسن اس کے اوپر بات کرے ہمارے گھر میں آ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس قدر اوپن بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے تھے اپنی زبان مبارک سے؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ خود یہ فیصلہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بڑا کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دینیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. بدبخت کہتا ہے میرا چارہ نے میں گستاخی کیتی ہے، جیڑی مرزے نے مغلظات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے مرزے نے، جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے. اب جو نا میں اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب آپ کے فتوے کدھر گئے ہیں؟ ایک وہ بندہ تھا جس نے عیسائیوں کے ریفرنس سے یہ بات کی تھی کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انجیل محمد مرزا، اور اس کے اوپر تم لوگوں نے اور تحریک TRP کے لوگوں نے گن پوائنٹ کے اوپر SHO سے درخواست کروائی، 295C کا پرچہ کٹوایا ریاستی اداروں سے کہہ کر گن پوائنٹ کے اوپر، اور اس کو اندر کروا دیا. اور اب یہ جو واضح گستاخی ہے، اب آپ کی وہ عشق رسول ہے وہ کدھر چلا گیا؟ یہ واضح گستاخانہ الفاظ ہیں. جو میں نے جتنی بھی حدیث بیان کی ہیں، ان حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نکالو نا اسلامی نظریاتی کونسل سے یا مفتی رضا سے ہے کہ جو میں نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق، آپ جو شرم و حیا کے پیکر ہیں، جو میں نے حدیث سے بیان کی ہیں، ان کو رکھ کر سامنے کوئی فتویٰ نکالو. ٹھیک ہے، تم نے اپنے بزرگ بابوں سے وہی الفاظ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نا توہین والے الفاظ تمہارے بزرگ بابوں نے بھی لکھے ہوئے تھے، ان کے تحت تم نے فتویٰ نکال دیا کہ توہین تو نہیں بنتی کیونکہ ہمارے بزرگ بابوں نے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ نا معافی مانگ لی جائے. بھائی معافی کس چیز کی؟ اگر توہین نہیں بنتی تو پھر اکڑ کر ہو کہ ہمارے بزرگ بابوں نے یہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی مفہوم تشریح بیان کی ہے اور صحیح کی ہے، اور جو نا وہ ٹھیک ہے، اب جو نا معافی مانگ لو. معافی تو غلطی گناہ کی ہوتی ہے. اب تم ڈٹ جاؤ کہ ہمارے بزرگ بابوں نے یہ جو تفسیر بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بیان کیے ہیں، ہم ان کے اوپر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ اس رات میں گستاخی بنتی ہے، لیکن جس طرح حفاظتی اپنا ٹکے لگائے جاتے ہیں بچاؤ کے لیے، انہوں نے اپنے مفتی کو حفاظتی فتویٰ لگایا ہے بچاؤ کے لیے. پتہ ان کو ہے کہ توہین بنتی ہے، نہیں بنتی تو یہ جو میں نے حدیث بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق، ان کو اسٹڈی کریں، ان کو لکھ کر فتویٰ لکھیں، پھر دوبارہ پھر میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے یہ مفتی توہین رسالت سے.
ٹھیک ہے، اس نے بالکل بےہودہ الفاظ اور اپنی طرف سے الفاظ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے. اور سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 6 میں آیا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ندانے میں کسی قوم کو تکلیف دے دو اور بعد میں پچھتاؤ. یہ اس قرآن کی آیت کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی حدیث لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کر لو اچھی طرح، یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یہ الفاظ ثابت ہے بھی یا نہیں. مفتی سمر عباس قادری نے کوئی پرواہ نہیں کی اور ڈنڈے کی چوٹ مار یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب کیے. اب بعد میں تھوڑا سا اسے نچے کھائی کہ یہ ہمارے بزرگ بابوں نے بھی مفہوم تشریح میں لکھے ہیں، تو میں نے مفہوم تشریح بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے تھے، جبکہ یہ پہلی ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین ہے. حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے سورہ نمبر ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ اجداد نے. تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. واقعی ہم نے تو ایسی حدیثیں کبھی نہیں سنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بےہودہ گفتگو کی ہو. ٹھیک ہے، اس دجال و کذاب نے یہ حدیث کیا خود سے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں. ان لوگوں سے بچنا ہی چاہیے. صحیح بخاری میں 106 نمبر 106 کہ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے. اگر مفتی سمر عباس قادری بغیر توبہ کے مرتا ہے نا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ بےہودہ جھوٹے منسوب کیے تو پھر سوچ لیں یہ کدھر جائے گا. یہ صحیح بخاری میں 3611 نمبر 3611 کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کم تکلیف دے ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے. یہ عمل مجھے زیادہ تکلیف دے گا کہ میں کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہیں فرمائی، یعنی کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے. یہ مجھے زیادہ تکلیف دے ہے، یہ عمل تھوڑا تکلیف دے ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر کھچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے پتہ کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کہ کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا پھر میں اس نے اتنی یعنی کہ بہودہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نا وہ بکری جو نا وہ اپنے ریوڑ کے ہر بکری کے پاس جاتی ہے اور جسمانی تعلق قائم کرتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا جو اسے پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور یہ میں آپ کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھاتا ہوں. اس بندے کے پتہ نہیں کوئی عقلوں پیدل ہے یا کیا اس کا مسئلہ ہے. یہ ٹیکنیکل طریقے سے بھی یہ جانوروں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کی جا سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شریعت ہے نا ہماری، یہ اس کا کہنا ہے کہ بکری جو نا ہر بکرے ریوڑ کے ہر بکرے کے پاس جاتی ہے، جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے حلال کا یا حرام کا کس کا ہے. یہ ہماری جو میرے بھائی شریعت ہے نا یہ انسانوں کے لیے ہے. انسان کے لیے اللہ نے شریعت پیدا کی ہے. بتایا ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور ایک عورت ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہے. ایک عورت 2 مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، 3 سے نہیں کر سکتی، 4 سے نہیں کر سکتی. یہ شریعت انسانوں کے اوپر ہے. ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 بیوی ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں. اگر ایک عورت 2 مرد دوسرے مرد سے نکاح کرے گی ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے تو وہ حرام کام کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ایک مرد 5واں نکاح کرے گا 4 بیویوں کو ہوتے ہوئے وہ حرام کام کر رہا ہوگا.
یار بکری جو ہے نا وہ جانور ہے. بکری جو ہے نا وہ چاہے ایک بکرے سے جسمانی تعلقات قائم کرے, 2 سے کرے, 3 سے کرے, 4 سے کرے, اس کے پیٹ میں جس کا مرضی بچہ ہو, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت سے. شریعت نے کون سی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ بھائی ایک جو بکری ہے وہ صرف ایک بکرے سے ہی جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہے؟ ریوڑ میں جتنے مرضی بکرے ہو, جتنے مرضی سے وہ کرے. شریعت نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ اس میں پیٹ میں جو بکری کا بچہ ہے وہ فلاں ایک کا ہونا چاہیے, نہیں تو یہ حرام کا ہوگا, حلال کا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے مفتی ثمر عباس قادری کوئی اپنا ہی نا کوئی ریوڑ نکالا ہے, اور خود سے لگتا ہے یہ بکریوں کا نکاح بھی پڑھاتا ہے, اور خود سے پھر ان جانوروں کے اوپر یہ شریعت اپلائی کر سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے اوپر شریعت اپلائی کی ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے, دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ایک مرد کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, لگتا ہے مفتی ثمر عباس قادری نے کوئی اس طرح کا ریوڑ نکالا بکریوں کا, اور یہ شریعت بکریوں کے اوپر بھی لاگو کرنے لگا ہے کہ بکری بھی جو ہے نا صرف بکری اور بکرے کا یہ نکاح پڑھائے گا اور کہے گا اب یہ بکری سن کام ہے اور صرف ایک سے تعلق قائم کر سکتی ہے. میرے بھائی بکری جانور ہے, وہ ایک سے تعلق قائم کرے, 2 سے کرے, 3 سے کرے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے پیٹ میں جس کا مرضی بچہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جانور کے لیے یہ عیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منافق کی مثال بیان کی کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے, کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے. منافق کا یہ عیب بیان کیا ہے, وہ کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں, کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں. بکری چاہے ایک بکرے کے پاس جائے, چاہے 2, 3, 4, 10 کے پاس جائے, اس کا یہ عیب ہی نہیں ہے. جب اس کا عیب ہی نہیں ہے تو یہ مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی کہ بکری جو ہے نا وہ کبھی ایک بکرے کے پاس جاتی ہے, جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے, کبھی دوسرے کبھی تیسرے کے پاس, کیونکہ اس کا عیب نہیں ہے. یہ اس نے خود سے مثال بنائی, اور اس کے بعد جو بابے تھے انہوں نے, اور اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر دی, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو بھگتیں گے روز قیامت. اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ جو بکری ہے نا, جو عورت ہے یا بکری ہے, یعنی کہ جو فیمیل ہوتی ہیں, یہ پیسیو ہوتی ہیں جسمانی تعلقات کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, یہ اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو اگر گاں یا مجھ ہیں تو وہ کہیں اس کو باڑے میں لے کر جاتے ہیں, اس کو ایک یعنی کہ وہ باندھتے ہیں. اب میں کنٹرول انوائرمنٹ میں الفاظ بیان کرتا ہوں کہ گوارا تو نہیں ہے, لیکن کوئی سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو باندھ دیتے ہیں کہ پھر باندھنے کے بعد جو نا وہ جفتی کرواتے ہیں, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فیمیل ہوتی ہے, اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی اس معاملے میں. ٹھیک ہے نا, بھائی پتہ نہیں مفتی ثمر عباس کی کوئی اپنے گھر کی بکری تھی, سمری بکری, جو اتنی ایکٹیو تھی کہ وہ جو نا وہ ہر ریوڑ کے ہر بکرے کے پاس جاتی تھی. اس نے پھر خود سے شریعت بھی اس کے اوپر لاگو کر دی کہ ایک بکری 2 بکریوں کے پاس نہیں جا سکتی, اور خود ہی میرے خیال میں اس نے ان کا بھی پڑھانا شروع کر دیا ہوگا ان کا. تو یہ ٹیکنیکل طور پر یہ غلط باتیں ہیں. شریعت مرد پر اپلائی ہوتی ہے, شریعت جو نا صرف مرد پر اپلائی ہے کہ عورت صرف ایک وقت میں ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہے, 2 مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی. بکری جو ہے نا وہ چاہے ایک وقت میں ایک سے جفتی کرے, دوسری سے, تیسری, چوتھی سے, اس کے اوپر یہ شریعت اپلائی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا یہ کرنا عیب نہیں ہے, گناہ نہیں ہے یہ عمل اس کا کرنا. عورت کا اگر ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرے کے نکاح کرے گی تو اس کا عیب ہے, گناہ ہے, زنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے, پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا, سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے, اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے, ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے, اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے پتہ کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کو خوش رکھتی ہے, سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے, ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر, اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا. اب آئیں درست تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نا وہ مفتی ثمر عباس قادری نے تو جو یہ حدیث تھی نا مشکات میں 57 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے, کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کو نا جو مفتی ثمر عباس قادری نے اس حدیث کو سہارا بنایا اور اس میں خود سے الفاظ ایڈ کر دیے
کہ جو بکری جو ہے نا وہ بکروں سے چسکا لینے اور جسمانی شہوت قائم کرنے کے لیے کبھی ایک کے پاس جاتی ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتی ہے، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کس کا ہے، حلال ہے یا حرامی ہے. تو اس قسم کے اس نے بہت الفاظ استعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیے. اب یہ نا وہ مقرر ہے کہ نہیں میں نے یہ الفاظ جو ہے نا مفہوم و تشریح کے طور پر بیان کیے ہیں اور ہمارے بزرگ بابوں نے بھی الفاظ لکھے ہیں. اب اس حدیث کی جو درست تفسیر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو مفتی ثمر باز نے بیان کیا یہ تو بالکل بیہودہ ہے، یہ بنتی ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. میرے بھائیو یہ حدیث مشکات میں ہے 57 نمبر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے، یعنی کہ وہ ان دونوں ریوڑوں میں سے کسی کا حصہ نہیں بن پاتی، نہ وہ اس ریوڑ کا حصہ بن پاتی ہے نہ اس ریوڑ کا حصہ بن پاتی ہے، وہ کسی کی طرح شامل نہیں ہوتی، وہ درمیان میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں بھی آیا نا 143 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا یہ کہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پوری طرح مسلمانوں کی طرف ہے نہ پوری طرح کافروں کی طرف. یعنی کہ جو منافق بندہ ہے یہ کافروں کے پاس بھی جاتا ہے مسلمانوں کے پاس بھی جاتا ہے، نہ مسلمانوں کا حصہ بنتا ہے پراپر طور پر، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھ کے ظاہری طور پر تو پڑھتے ہیں لیکن اندر سے نہیں پڑھتے، اور نہ کافروں کے گروہ کا حصہ بن پاتے ہیں مکمل طور پر. ٹھیک ہے نا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ ذات نے اس قسم کی مثال بیان کر کہا کہ جو منافق ہے نا وہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے گروہ کا حصہ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے گروہ کا حصہ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمان سے مذاق کر رہے ہیں. یہ یعنی کہ گروہ کا حصہ بننے کی بات ہے کہ وہ ایک گروہ کا حصہ نہیں بن پاتی، کبھی اس گروہ میں جاتی ہے کبھی اس گروہ میں جاتی ہے. اس میں جسمانی تعلق قائم کرنا اور مزے، یہ تو بالکل اس کا تعلق نہیں لینا دینا دور دور تک. ٹھیک ہے. مسلم امام احمد میں بھی یہ حدیث ہے 5079 نمبر 5079 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس میں شامل ہو، یعنی کہ وہ بکری یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی وہ کس ریوڑ کا حصہ بنے، اس ریوڑ کا حصہ بنے یا اس ریوڑ کا حصہ بنے. مسلم امام احمد میں یہ حدیث ہے 4872 نمبر 4872 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو. کبھی اگر ایک ریوڑ کے پاس جائے اس ریوڑ کی بکریاں اور بکرے اس کو سینگ مار کے بگا دیں، پھر وہ دوسرے ریوڑ کے پاس جائیں اس ریوڑ کے پاس جا کر اس ریوڑ کی بکریاں اور بکرے اس کو سینگ مار کر بتا دیں. میرے بھائی اگر آپ سوچیں اگر کوئی بکری شہوت جسمانی شہوت کے لیے کسی بکرے کے پاس جا رہی ہے وہ اس کو سینگ کیوں مارے گا، وہ اس کو پاس بلائے گا. ٹھیک ہے. یہ اصل میں نے خود بچپن میں جانور رکھے تھے، بکریاں بکرے چرائے ہوئے ہیں. ان بکروں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں نا اس طرف ہریالی ہے، چاندے کے بکری اس طرف ہریالی کھا رہے ہیں، ادھر بھی ہریالی ہے، یہ بکریوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر اپنی ہریالی چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر کے بکرے پھر ان کو سینگ مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے تھے اتنا، حالانکہ کھانے سے کوئی کھانا کام تو نہیں ہو جائے گا، چارہ کام تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے خود اپنا گھر میں رکھے ہوئے تھے بکرے. یہ یعنی کہ اس طرح ایک کھرلی ٹائپ ہوتی تھی، دو اس طرف ہوتے دو اس طرف ہوتے تھے، لیکن جو دو آمنے سامنے ہوتے تھے ان کی عادت تھی کبھی اس طرف کھائیں گے وہ ادھر اس کو سینگ مارتا تھا، ان کے اپنی طرف بھی کھائیں گے لیکن ایک دوسری طرف ہی آتے جاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اپنے اوپر نہیں ٹکتے. پھر ایک دوسرے دن کی یعنی کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا، یعنی کہ وہ کبھی اس کو سینگ ماری ہے کبھی اس کو سینگ ماری ہے. میں نے خود یہ سین دیکھا ہوا ہے، ایک کھرلی میں باندھتا تھا، دو ادھر دو ادھر، تو یہ کبھی ادھر ایک کا منہ ادھر کھا رہا ہے اس طرف کھانا لگ پڑے گا، ادھر جو ہے اس کو سینگ مار کے ادھر بگا دے گا. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے کہ بکری کی مثال اس یعنی کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ کبھی اس ریوڑ میں جاتا ہے سینگ کھاتا ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتا ہے سینگ کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم بچپن میں بھی جب اس طرح بکری چرایا کرتے تھے تو اگر بکری کی عادت ہے اگر ادھر سے وہ سبزہ کھا رہی ہے نا تو دوسری طرف ادھر روکا جائے ادھر بھی سبزہ ہو وہ بھاگ کر ادھر سبزہ کھانے چلی جائے گی. اگر ایک پیالی میں یہ سبزہ کھا رہے ہیں جانور دوسری پیالی میں ان کو روکنا پڑتا ہے ورنہ ادھر سبزہ کھانا چلے جاتے ہیں. ایک ریوڑ ادھر ایک ریوڑ ادھر ہے ایک ریوڑ ادھر ہے، ادھر کا ریوڑ سبزہ کھا رہا ہے لیکن عادت ہوتی ہے جانوروں کی کہ وہ دوسرے ریوڑ میں جا کر ادھر سبزہ کھانا شروع کر دیں گے، آگے ادھر بھی تو سبزہ ہی ہے نا. یہ صرف گھاس کھانے پینے کے معاملے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی تھی کہ نہ کہ جسمانی شہوت اور اس قسم کے جو الفاظ اس نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی یعنی کہ یہ ثابت نہیں ہے. یہ صرف یہ کیونکہ یہ اس کا جو مزاج تھا گالیاں نکالنا اور اس قسم کی بہودہ گفتگو کرنا ممبر رسول پر مسجد میں بیٹھ کر، اور بس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوخ کر دیے. اور اس سے پہلے ان کے بزرگ بابوں نے بھی یہ الفاظ منسوخ کیے ہوئے ہیں. ان کے بزرگ بابوں نے یا تفسیر میں یہ الفاظ لیے، مفہوم و تشریح میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین ہے.
یہ صراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اس قسم کے کوئی الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. جو ثابت تھے، جو معنی مفہوم اس کا بنتا تھا، میں نے بیان کر دیا. باقی جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بکری شہوت کے لیے اس طرح چسکا، یہ ان کے بزرگ بابوں سے ثابت ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے. اس لیے تو انجینئر کہتا ہے کہ میرے نبی تھا ہے کون نہیں، تیرے بابے تھے شاہ کون. حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ، مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے.